بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو سکو جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ سورۃ الزلزال ترجمہ۔ جب زمین اپنے زلزلہ سے پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، اس دن زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے واقعات کی اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کے زمانہ نزول کے بارے میں اختلاف ہے، البتہ کچھ مفسرین کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں سنن ابی داؤد سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھانے کی درخواست کی۔ اس نے یہ بھی عرض کیا کہ میں بڑی سورت یاد نہیں کر سکتا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مختصر اور جامع سورت پڑھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورت زلزال پڑھائی۔ جامع ترمذی سے روایت ہے کہ اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ قیامت کے دن زمین پر شدید زلزلہ آئے گا، قیامت کے دن تمام انسان قبروں سے نکال دیے جائیں گے، قیامت کے دن حالات دیکھ کر آخرت کا منکر انسان تعجب کرے گا، ہمارے اعمال کی ایک گواہ زمین بھی ہے۔ زمین روز قیامت اللہ کے حکم پر انسانوں کی تمام باتیں بیان کر دے گی، اور قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو ان کے تمام اعمال دکھائے جائیں گے، ہمارا ہر قول اور عمل محفوظ ہے اور روز قیامت اس کا نتیجہ نکلے گا۔ قیامت کے دن ہر نیکی پیش ہوگی، چنانچہ کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ قیامت کے دن کوئی بھی گناہ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے، چنانچہ کسی بھی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، میں آپ سے ایک چھوٹی سی نیکی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جب کوئی اچھی بات دیکھو یا سنو تو سبحان اللہ کہو، کیونکہ سبحان اللہ ایک ایسے سایہ دار درخت کی مانند ہے جس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 70 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تو تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، ہر قدم پر نیکی کا موقع تلاش کرو، کیونکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہماری زندگیاں بھی بہت مختصر ہیں، تو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ قیامت آنے والی ہے۔ ہم نے صرف اپنی ذات کے بارے میں ہی نہیں سوچنا، بلکہ اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس کی عمدہ مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم سب گناہگاروں کے گناہ معاف فرما دے، ہمیں اپنے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھلائی کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔